صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور پھولوں میں ہے نور گلیوں میں ہے نور بازار میں نور گلیوں میں ہے، دشت کو سارے پر نور ہی نور ہے، تیرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا مہک
کی ماہ کی ہے کیا خوب مدنی فضا، ذرے پہ قربا یہاں طور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، کہ خماسی میں ڈوبے ہوئے رات دن دینی خوشبو سے مہکے ہوئے رات دن، جس کو دیکھو یہاں آ کے مسرور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، یہ مدینے ہی کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی، گنبد سبز ہر آنکھ کا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 21ویں شب ہے۔ یوں تو ہفتے کی رات حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، البتہ آج خصوصیت یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے طلباء کی دستار بندی کے سلسلے میں 3 روزہ تربیتی اجتماع ہے۔ 323 اسلامی بھائیوں نے اس سال درس نظامی کی تکمیل کی اور دستار بندی کے لیے ان کے نام آئے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے۔ اچھی اچھی نیتیں حسب حال کریں گے، دل میں واقعی کیفیت بھی یہی ہوگی کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو ہی وہ نیتیں وہ شمار کی جائیں گی، ثواب بھی ملے گا، ورنہ نہیں۔
مثلاً ایک اول تاخیر شرکت کروں گا، ایک نیت یہ کرنی ہے. اب جس کا ذہن یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے چلا جانا ہے، تو اب وہ اول تاخیر کی نیت اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگی، کیونکہ آدھے گھنٹے میں مدنی مذاکرہ ختم کرنے کا معمول نہیں ہے. وہ اتفاق سے کوئی صورت ہو جائے تو وہ کہہ نہیں سکتے. تو بہرحال یہ کہ جیسی آپ کی کیفیت ہے، جو آپ کا ارادہ ہے، وہی مطلب نیت ہے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کسی کا ایس ایم ایس بھی چیک نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کسی کا فون تو نہیں آیا. نہ فون کروں گا، نہ فون وصول کروں گا، کیونکہ یہ ساری نیت اس لیے کروا رہا ہوں کہ ورنہ آپ کے اس علم دین کی تحصیل میں رکاوٹ کا سامان ہوگا. اور جس کو دین سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ نیت انشاءاللہ کوئی دشوار نہیں ہے. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے. پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچے کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جو دو زانو نہیں ہے اگر چاہیں تو ہو جائے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی و مہذب طریقے پر تشریف رکھے، پھر تھکن دور ہو جائے، ذہن بن جائے، توفیق مل جائے، پھر دو زانو. حاضرین اس وقت تقریباً قبلہ رو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ. تو یہ بھی نیت کر لیں کہ چونکہ اکثر قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے، اس لیے میں اتباع سنت میں قبلہ رو بیٹھا ہوں، تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. اتفاق سے کوئی قبلہ رخ بیٹھ گیا تو اس کو ثواب نہیں ملتا. نیت ہو کہ میں قبلہ رو بیٹھا ہوں اتباع سنت میں، تو ثواب ملے گا. اور جو سیکھا ہے اس کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ کرنا سنت ہے. وہ سیکھے اس کے لیے وہ قبلہ رو بیٹھے، یہ آداب میں سے اس کے لیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گھرنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا. موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جتنا ہو سکا حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مومنین مسلمات و مسلمین خصوصاً ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ جمیع شہیدان و اسیران کربلا تمام اہل بیت اطہار امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور
ہمارے درس نظامی کے وہ اسلامی بھائی بالخصوص کے جنہوں نے 12 مہینے کا سفر کر لیا یا کرنے کی نیت رکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں راجستھان کے باڑمیر شہر سے محمد ناصر اتاری آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر امام سے پہلے رکوع اور سجود میں اگر کوئی نمازی چلا جائے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام کے ساتھ اس کو رکوع کا کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا، سجدے کا کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا، تب تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اس کی ممانعت ہے، اور یہ امام سے آگے پیچھے اس طرح رکوع اور سجود میں یہ کرنا، اس میں خطرہ یہ کہ اس کی صورت بدل دی جائے. اس میں ایک بہت بڑے محدث حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق گئے. وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے تھے، مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا منہ نہ دیکھا. جب زمانہ دراز گزرا اور ان محدث صاحب نے دیکھا کہ ان کو یعنی امام نووی کو علم حدیث کی بہت خواہش ہے، تو ایک روز پردہ ہٹا دیا. دیکھتے کیا ہے کہ ان کا گدھے جیسا منہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ صاحب زادے، دوران جماعت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اسے مستبعد یعنی بعض راویوں کی عدم صحت کے باعث دور از قیاس جانا، اور میں نے امام پر قصدن سبقت کی، نے پہل کی، تو میرا منہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو. یہ اس حدیث کے تحت ہے کہ جس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حدیث شریف کا حوالہ مسلم شریف کا ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟ تو اس لیے وہ امام سے پہلے وہ سر نہ اٹھایا جائے، نہ پہلے نہ بعد میں، امام کے ساتھ ساتھ ترکیب بنائی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ امام جب تکبیر کہے گا تو وہ قلیل تو وقفہ پڑتا ہے اس میں کہ وہ امام کے بعد پہنچتا ہے، لیکن پہلے اٹھانے کی خاص کر یہ وعید ابھی آپ نے سنی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اقبال اتاری ہے، میں بھائی پھر سے بات کر رہا ہوں. تو میرا بابا جانی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس وقت بچی یا بچہ وفات پا جاتا ہے اس کے لیے یہ کفن جو ہے یعنی کہ پورا ہونا چاہیے اگر بچہ ہے تو، جیسے بڑوں کے لیے ہوتا ہے، تو جس وقت نلایا جائے اس کو پورا مورا یعنی کہ غسل دینا چاہیے یا ویسے نلا دینا چاہیے؟ یہ بابا جانی کی بارگاہ میں میرا سوال ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غسل کا طریقہ تو ایک ہی ہے، بچوں کا بڑوں کا، اور کفن بھی وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے اسے بھی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو ایک کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں. اور اگر لڑکے کو بھی 2 کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں، اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو. چھوٹا بچہ یا بچی اسے بھی پورا غسل دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل
وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند مہاراشٹر بارسی ضلع سولاپور سے محمد وسیم رضا اتاری بابا جانی کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرتا ہوں کہ میں مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوا. امام قائد آخرہ میں ہے. میں جماعت میں شرکت کرتا ہوں. تبھی امام سلام پھیر دیتے ہیں. اب میں تشہد پڑھ کر اٹھوں یا پھر ایسے ہی کھڑے ہو جاؤں؟ اگر مقتدی بیٹھے اس سے قبل ہی امام نے سلام پھیر دیا تب تو اس کی اقتدا ہی درست نہ ہوئی. نماز دوبارہ نئے طریقے سے اس کو پڑھنا ہوگا. یہ جماعت اس کو شرعی شرکت ہوئی نہیں. البتہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تو اب پوری اتحیات پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد ہی بقیہ رکعتیں پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، سوال یہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں اور گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ گھر خالی ہو یا بھرا ہوا ہو سلام کیا جائے. خالی گھر میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ روح مبارک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتی ہے تو خالی گھر میں سلام بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے. السلام علیکہ ایھا النبی جو یا یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہ مومنوں کے گھروں میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے. اس لیے سرکار کو سلام عرض کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جانے میرا نام محمد ساجد اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بائیں ہاتھ پر نہیں پڑھنی چاہیے. برائے مدینہ ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بائیں ہاتھ سے نہیں پڑھنا چاہیے یہ تو ایسا تو نہ کہا جائے. صراحت تو نہیں پڑی کہ صرف دائیں ہاتھ سے پڑھے. بس اتنی تسبیحات پڑھنی ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. مثلا ایک روایت میں یہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد حنیف اتاری، میں سلطنت آف عمان سلالہ سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، مدنی چینل کے ذریعے جب آپ بیعت کرواتے ہیں جو چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ساتھ آپ جو بولتے ہیں وہ نہیں دہرا سکتے تو ان کی بیعت کیسے ہوگی؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹے بچے یعنی کہ نابالغ جو ہوتے ہیں نا، ان کا دہرانا نہ دہرانا ایک ہی ہے. یہ اسی وقت بیعت ہوں گے جب ان کے سرپرست اجازت دیں گے. مثلا باپ اجازت دے گا تو ماں کی اجازت کی باری بہت دیر میں آئے گی. باپ اجازت دے دے گا تو وہ بیعت ہو سکیں گے. باپ کو چاہیے کہ اپنے نابالغان کے نام جو ہے وہ جس کی بیعت کروانی اس تک پہنچا دے تاکہ اس کو بیعت کر لیا جائے. اور وہ مطلب کہ اس پر راضی ہیں کہ ہاں بچہ دہرائے اور ہو جائے تو فتح رضویہ جلد 26
صفحہ نمبر 566 تا 567 یہ سوال اور جواب. سوال: کسی کو جبرن مرید کرنا اور نابالغوں کو بغیر ان کے والدین کی اجازت کے دستے بیعت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ الجواب: اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جواب ارشاد فرما رہے ہیں. مریدی اور جبر نہ زبردستی دونوں متباین ہیں، جمع نہیں ہو سکتے. مریدی اپنے دل کی ارادت سے ہے، نہ کہ دوسرے کے جبر سے. تو زبردستی کسی کو مرید کرنے سے وہ مرید ہونا ہی نہیں ہے، اس نے کہ دل میں اس کی عقیدت ہی نہیں ہے، ارادت ہی نہیں ہے. ہاں کہہ بھی دیا تب بھی مرید نہیں ہوگا. ایسا جبر وہ کرتے ہیں جنہیں مریدوں سے کوئی تحصیل یعنی کچھ حاصل ہو. تحصیل کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ کثرت مریدین سے اپنی شہرت. نابالغ اگر نہ سمجھ ہے تو بے اجازت ولی اسے مرید کرنے کے کوئی معنی نہیں. ہاں تعلیق ارادت ممکن ہے جس کا قبول اس کے عقل و بلوغ پر موقوف رہے گا. اگر کسی میں رشد کے آثار پائے اور گمان کرے کہ اس کے زمانہ عقل تک شاید اپنی عمر وفا نہ کرے، نہ پیر صاحب یہ سوچے کہ شاید میں زندہ نہ رہوں اور اس سے شیخ کی حاجت ہو، اور زمانے کی حالت یہ ہے کہ وہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نبایت داد دست، یعنی بہت سے شیطان انسانی شکلوں میں، لہذا ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. وہ لہذا اسے اپنا کر لے اور وہ زمانے عقل تک پہنچ کر اسے قبول کر لے تو بیعت کی تکمیل ہو جائے گی. اور اگر عاقل ہے اور اس کی رغبت دیکھے تو مرید کر سکتا ہے. اجازت والدین کی حاجت نہیں. یا عاقل سے مراد نابالغ ہے. تو اب یہ کہ نابالغ کی دو قسمیں ہوئیں. اگر نابالغ نا سمجھ ہے تب تو وہ جب تک اس کا والد یا ولی اصل ولی ہے، اور ولی آخر چل کے ماں بھی بن سکتی ہے، لیکن اس کو یہ بہت کافی بعد اس کے باری آتی ہے. جس کے باپ فوت ہو گیا تو اب دادا ولی ہوگا، تو اس طرح پھر مزید اس کا چچا ہے نا دادا کے بعد، تو پھر اس کے بعد پھر ہم مسلمان بھی اس کے ولی ہوتے. تو بہرحال یہ کہ نابالغ اگر نا سمجھ ہے تو بغیر ولی یعنی سرپرست کے وہ بیعت نہیں ہو سکتی اس کی. اور اگر نابالغ سمجھدار ہے تو بغیر ولی کی اجازت کے اس کی بیعت درست ہو جائے گی. یہ دو صورتیں تو ہو گئی. اب اگر نابالغ ہے تو نہ سمجھ، لیکن پیر اس کو اپنی بیعت میں قبول کر لیتا ہے تو یہ ایک معلق بیعت ہوگی. ابھی یہ مرید نہیں ہوا، یہ کیونکہ ولی نے اجازت نہیں دی ہے. اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں تو فلاں کا مرید ہوں، اور اس نے گویا بیعت باقی رکھی، تو اب اس کی بیعت جو ہے وہ منعقد ہو گئی، یعنی اب یہ مرید ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بابا یہاں پھر کچھ عرض کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ اگر نابالغ بچے نے بیعت کی جو سمجھدار نہیں ہے ابھی، جی چونکہ اس کو ولی کی اجازت نہیں ملی ہے جی، اور وہ جب بالغ ہو گیا اور اس نے اس بیعت کو باقی رکھا تو اس کا مطلب اس کی بیعت ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا بابا ایک کا. جی تو اب نابالغ بچوں کو بیعت کر لینی چاہیے مدنی چینل پر.
اگر مدنی چینل پر ہم بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بیعت کر ہی رہے ہیں اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بیعت کر رہے ہیں جن کو آپ نہیں دیکھ رہے، تو آپ کا بیعت کسی سے لینا آلریڈی آپ کا قبول، اور وہاں سے بیعت کر رہا ہے تو قبول و ایجاب تو اپنی طرف سے ہو ہی رہا ہے، لیکن اب چونکہ وہ نابالغ بچہ ہے، ناسمجھ بچہ ہے، تو اس کی بیعت ابھی وہ معلق رہ گئی۔ اگر وہ بالغ ہونے کے بعد بیعت کو باقی رکھتا ہے تو اس کا مطلب اس کے وہی پیر صاحب ہوں گے جس سے اس نے نا سمجھی یا نابالغ میں بیعت کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی نا سمجھی یا نابالغ بچوں کو بھی مدنی چینل پر بیعت کر لینی چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں پھر اس پر جو لقمہ دینا ہے آپ یا جو بھی مفتی صاحب ہیں۔ ایک اور صورت تھی کہ کیونکہ اس کو اس کے ولی نے اجازت نہیں دی، لہذا اس کی ماں بالغ کی بیعت کیسے ہوگی؟ اب جو ایک بالغ شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ سے بیعت کر رہا ہے وہ آپ سے سامنے نہیں ہے، تو اس کی بیعت آپ سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر ایک نابالغ بچہ کہیں دور بیٹھ کر آپ سے بیعت کر رہا ہے اور اس کا ولی اس پر اس کو اجازت دے رہا ہے، راضی ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو بیعت ہو جانی چاہیے، تو کیا وہ اس وقت ولی کی اجازت جو اس کو دی جا رہی ہے اس نابالغ بچے کے ساتھ، تو کیا وہ ویلڈ نہیں ہے؟ حج یا عمرہ کے لیے لے جائے تو وہاں یہ لکھا گیا کہ اگر وہ سمجھدار ہے تو بچہ خود اپنی نیت کرے گا، اپنے احرام کی نیت، اور اگر وہ نہ سمجھ ہے، بولنا نہیں جانتا، اسے سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو والد جو ہے اپنے دل میں اس کے احرام کی نیت کرے گا۔ یہ تو جزیہ موجود ہے۔ تو بیعت کے تعلق سے بھی اگر والد اس کی طرف سے کہہ رہا ہے یا اسے اجازت دے رہا ہے، بیعت تو ہو جانی چاہیے، بیعت ہو جانی چاہیے، ہو جانی چاہیے۔ قیاس ہے یہ کہ آپ کے نابالغ بچے اگر بیعت کر رہے ہیں نا مدنی چینل پر تو ان کو کرنے دینا چاہیے۔ نقصان تو کیا ہے اس میں؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ طور پہ اتاری ہوں میں تو یوں بھی یعنی اس نے تو تسلیم تو رکھتا ہے تو سمجھدار ہو جائے گا، جب ہی اپنے آپ کو کہے گا میں اتاری ہوں تو اب تو اس کی اتاریت منعقد ہو جانے چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیو کراچی 11F محمد اقبال، مدنی مذاکرہ سن رہا ہوں میں، اپنے بیٹے کو وقف مدینہ کر رہا ہوں، 13ویں سال میں، اسامہ نام ہے اس کا۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو آپ کو، اللہ کرے کہ آپ کے کہنے پر آپ ثابت قدم رہیں اور اس کی اسی طرح تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو وقف میں نے دین کے لیے وقف کیا تو اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ ابھی صرف دین کا کام کرے گا، ابھی آپ کا کام دھندا نہیں کرے گا۔ سوچ لیں آپ اب بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاپا ایک ہمارے یہاں ایک مزاج ہے، وہ ہے سب کو سیٹ کرنے کا نا، یہ بھی خوش، یہ بھی خوش، یہ بھی خوش، وہ بولے تو ہاں یوں، وہ بولے تو ہاں یوں، وہ بولے۔ ایسا آدمی بعض اوقات پریشان بہت رہتا ہے، یار کس کی مانوں میں، اس کی مانوں، اس کی مانوں، اس کی مانوں، وہ بولتا ہے یوں کر، وہ بولتا ہے یوں کر، وہ بولتا ہے یوں کر، تو یوں آدمی ہوتا ہے پریشان۔ ایسے حالات میں ایک ایسا شخص جو کہ سب کو سیٹ رکھنا چاہتا ہے، سب کی مانے، تو ایسا آدمی وہ پریشان بہت ہوتا ہے، تو اس کا کیا حل کیا کرنا چاہیے؟ یہ اصل لوگوں کو بن مانگے مشورے نہیں دینے چاہیے۔ یہ اگر عوام بن مانگے مشورے دینا چھوڑ دینا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ شروع دعوت اسلامی کی تھی نا، تو مجھے وہ ہر چلتا آدمی پکڑ کے بولتا تھا یوں نہیں اور یوں کرو، یوں نہیں یوں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ جن دنوں ہم ککری گراؤنڈ میں اجتماع کرتے تھے نا، تو ایک نے مشورہ دیا کہ یار یہ تعداد کی گنتی ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی ترکیب کریں کہ جو بھی اجتماع میں آئے وہ 1 روپیہ ضرور دے آپ کو، ایسے کوئی پیٹی لگا دے، 1 روپیہ ڈالتا جائے، تو جتنے روپیے نکلے تو اتنے سمجھو کہ اجتماع میں شریک ہوئے۔ اب میں اس کو کیسے بولوں گا، یار تیرے کو ڈبہ دے دوں گا، تو وصول کرتے رہنا، سب سے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جانا کہ جو اندر آئے گا روپیہ ڈالو ادھر، ورنہ داخلہ نہیں ملے گا۔ تو دعوت اسلامی کا اسی وقت بنڈل بھی بند جائے، پورا ختم ہو جائے کہ دعوت اسلامی کی قیمت اب 1 روپیہ ہو گئی ہے۔ تو یہ مطلب مشورہ دینا سب سے آسان کام ہے۔ اب وہ مطلب یہ لے کہ بس وہ چوکے چھکے قوم لگاتی رہتی ہے، کام 1 ٹکے کا نہیں کر رہا، ہم کو ٹائم نہیں ہے، کام تم کرو مگر ہم جس طرح بولتے اس طرح کرو۔
اور جب سالانہ اجتماع ہوتا تو ترکیبیں بنتی تھی وضو خانہ بنانے کی اور ٹینٹ لگانے کی اور نالیاں بنانے کی. تو مشیر حضرات یوں پیچھے ہاتھ رکھ کر تشریف لاتے ہیں. یہ لائٹنگ ہے نا یہ یوں نہیں ہونی چاہیے تھی, ادھر سے شروع ہو کر یہ اس کے بعد یوں گاڑنے چاہیے. اور نالی دیکھو نہیں تھوڑی اور گہری ہونی چاہیے. استنجا خانے کی سائڈ آپ نے یہ غلط ادھر بنا دیا, ادھر تو وضو خانہ ہونا چاہیے, ادھر ہونے چاہیے. تو جو بعض ذمہ داران ہوتے تھے نا وہ بیچارے مطلب جو رات کا ایک مخصوص حصے میں مشیر زیادہ ہے یا اپنی فرصت ہے کھا پی کے تازہ دم ہو کر مشورے دینے کے لیے, تو وہ بھاگ جاتے تھے. میں تو چھپ گیا ہوں یا کیا, میرے پاس ابھی آئیں گے میرا دماغ کہیں گے کہ یوں کر دو, یہ کیوں کیا ہو. کبھی ان کو کدال پکڑا دے کہ ٹھیک ہے گہرا تم کھود لو, ادھر غلط کدا تو صحیح چلو تم پکڑو. تو مطلب ان کی ماں مر جائے گی, یہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے, خالی اپنے کو تنگ کر رہے آتے ہیں مشورے دینے کے لیے. تو اس طرح مطلب ہے کہ واقعی کسی کو مطمئن کر ہی نہیں سکتے. اب کتنا گہرا چاہیے کتنا لمبا چاہیے, جو کام کرتا ہے اس کو سمجھ پڑے گی یا آپ کو سمجھ پڑے گی. کتنی بتیاں چاہیے اور کس طرح لگانی چاہیے کس کس کو سمجھ پڑے گی. مائک کا کہاں کا رخ رکھا جائے یہ کون سمجھے گا, کیا آپ سمجھیں گے یا جو یعنی کہ اس کا سسٹم لگاتا رہتا ہے اس کو سمجھ پڑے گی. تو یوں مطلب یعنی کہ لوگوں کے طرح طرح کے مشورے ہوتے ہیں, تو اب اپنے میں اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ ان کے مشوروں میں سے کون سا قبول کرنا اور کون سا نہیں کرنا. اگر سب کا مشورہ قبول کریں گے نا تو ابھی پھر خود سراپا وہ مسئلہ بن جائیں گے. جیسا کہ وہ عربی ادب کی ایک وہ مزاحیہ وہ حکایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام جی ہا یا جئی ہا تھا, وہ جئی ہا جو ہے وہ اپنے خود گدھے پر سوار تھا. جئی ہا گدھے پر سوار جا رہا تھا اور بیٹا ساتھ پیدل چل رہا تھا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اوہو یہ دھوپ تمازت گرمی, یہ باپ کیسا بے درد ہے کہ اس کا پھول جیسا بچہ جو ہے یہ پیدل چل رہا اور خود گدھے پہ چڑھ کے بیٹھی ہے. تو یہ سنا تو اس کی سمجھ میں آ گیا یار یہ صحیح کہتے ہیں, میرے کو بیٹے پر شفقت کرنی چاہیے. یہ اتر گیا اور بیٹے کو سوار کر دیا اور اب خود پیدل چلنے لگا. تو کچھ لوگوں سے گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح یہ بیٹا کیسا ڈھیٹ ہے, اس کا باپ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے, یہ بیٹا مزے سے گدھے پر مطلب کہ ہچ کو لے لیتے ہوئے جا رہا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹے کو. تو اب باپ نے سوچا کہ یار یہ بھی برابر ہے, ان کی مان لی. تو اب وہ بیٹے کو اتار دیا اور دونوں گدھے کو لے کر اب ویسے ہی چلنے لگے. آگے گزرے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یار یہ کوئی دونوں بیوقوف لگتے ہیں, اچھا خاصا ان کے پاس گدھا سواری کے لیے موجود ہے اور اس کو خامہ خواہ مطلب میں لیے جا رہے, بیٹھتا نہیں ہے کوئی ان میں سے. تو اب اس کی مطلب کہ چیخ نکل گئی, بولا یار اب میں کس کی مانوں, چل بیٹا دو ٹانگیں تو اٹھا دو ٹانگیں میں اٹھاتا ہوں. اب یہ گدھے کو وہ لاد کے چلے. تو یہ ہے مطلب سب کی ماننے میں صورت یہ ہوتی ہے. تو وہ کہا جاتا ہے نا ایسے مواقع پر کہ وہ سنو سب کی کرو اپنی, لیکن یہ عقائد میں ایمانیات میں نہیں ہے. ایمانیات اور عقائد میں اور اعمال میں اور مسائل میں صرف فقط علماء اہل سنت کی سننی ہے اور ان کی ماننی بھی ہے. یعنی کہ اپنی سمجھ میں آئے تو ہی مانے, کہ کئی مسائل ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتے لیکن ہم کو پتا چل رہا ہے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو لبیک. ہماری عقل اعلیٰ حضرت کی نالین کی نوک پر قربان ہے نا, اپنی عقل کیا اور اس میں سوچ کیا اور سمجھنے کی صلاحیت کتنی. تو یہ دنیاوی معاملات میں یا بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ واقعی خواہ خواہ مطلب مشوروں پر مشورے دیے ہی جاتے ہیں اور بے تکے مشورے ہوتے ہیں بعض اوقات, بلکہ اکثر دیکھا جائے تو عوام کے مشوروں میں بھلائی کم ہوتی ہے. تو اس لیے وہ بن مانگا مشورہ جو ہے نا, یہ عام طور پہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا بن مانگے مشورے دینے سے ہی کتراتے ہیں کہ بن مانگے مشورے کی اہمیت کم ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ مشورہ اگر اس کے مزاج کا نہیں ہوتا تو وہ الٹا بدزن ہوتا ہے. ہاں کوئی مشورہ مانگے تو اب اس کو مشورہ درست دیا جائے اور درست مشورہ دینا واجب ہے.
دے تو درست دے مشورہ. اور سنت یہ کہ مشورے کسی سے مشورہ کر لیا کرے. کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنے طور پر آدمی کرتا ہے تو ٹھوکر کھا جاتا ہے, تو اس میں مشورہ کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. باپا جامعۃ المدینہ حاجی علی نگر بمبئی ہند. ماشاء اللہ, واہ, تو سارے کے سارے مدنی اولیے میں مرحبا. باپا تاجپور والے بھی سارے مدنی اولیے میں. سبحان اللہ. پیارے باپا, میرا نام دلاور حسین اتاری ہے. باپا سوال یہ ہے کہ موبائل پر اکثر ایس ایم ایس آتا ہے بعض اوقات کہ موبائل میں یہ ایس ایم ایس سیو کر لیں, آپ کا موبائل چوری نہیں ہوگا. تعویذ وغیرہ بھی لکھا ہوتا ہے. باپا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھا نہیں ہے میں نے ایسا تعویذ, یا اس میں کیا الفاظ ہیں کیا, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. بعض اوقات الفاظ ناجائز ہوتے ہیں, بعض اوقات جائز ہوتے ہیں. ناجائز الفاظ ہوں, جیسے کہ وہ حدیث میں بھی بنا ہے کہ بعض اوقات تو شرکیہ الفاظ بھی ہوتے ہیں, تو ایسے الفاظ کے جن کے معنی پتہ نہ ہو تو ایسے تعویذات بھی جائز نہیں ہے. پرانے جو چلے آتے ہیں بعض کہ جن کے معنی پتہ نہیں ہوتے, پتہ نہیں کس زبان کے ہوتے ہوں, تو وہ بھی جائز نہیں ہے تعویذ. اگر اس میں کوئی جائز کلمات ہیں, کسی عالم دین سے آپ تصدیق فرما دیں کہ اس میں اگر جائز کلمات ہیں تو پھر تعویذ رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جی, اصحاب کہف کے نام ہے, مرحبا. جو ہے قرآنی وہ, یہ بھی مرحبا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی, میرا نام وقاص احمد, تحصیل تلگنگ, ضلع چکوال سے فون کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ نماز میں جیسا کہ حکم ہے کہ اللہ کی طرف مکمل دھیان کر کے نماز ادا کرنی چاہیے, لیکن پھر بھی ذہن میں وسوسے آتے ہیں شیطان, تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. جیسے نماز میں وسوسے آتے ہوں, تکبیر تحریمہ سے پہلے اپنے الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھتکار دے. تھوک نہ اڑے بھلے, اس طرح کر دے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لے. اور نماز میں اب ویسے ہی مستحب ہے جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں, تو نماز میں ان مستحبات کا بھی خیال رکھے کہ قیام میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھے, رکوع میں پاؤں کی پشت پر, پاؤں کے اوپر ہی جو پنجے پاؤں کے ہیں قدم, ان کے اوپر ہی حصے پر نظر ہو, اور سجدے میں ناک کی طرف نظر رکھے. التحیات پڑھنے میں گود میں نظر رکھے, تو انشاءاللہ عز وجل وسوسوں سے بچت ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن دیکھیے, یہ جو میں نے 3 بار تھتکارنے کا بولا نا, تو اگر لوگ بھی وہاں موجود ہوں, صفے قائم ہو رہے, آپ یہ ٹھک ٹھک کریں گے تو پھر لوگ آپ پر وہ تشویش کریں گے کہ اس کو کیا گیا ہے. تو یہ حکمت عملی کے ساتھ کرنا, جیسے اکیلے میں تو کر لیا, یا اگر لوگ ہیں تو اس انداز میں کیا کہ لوگوں کو پلے نہ پڑے کہ یہ کر کیا رہا ہے, بالکل ایک ہلکے سے انداز میں کر کے وہ فوراً ترکیب کر لے, لوگوں کو پتہ نہ چلے. ہاں, جہاں لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ ہے, 2-4 دوست ہیں, تو پھر حرج نہیں ہے, نہ عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ پھر کس کس کو مطمئن کرنے جائیں گے؟ ابھی آپ نے دیکھا نا, مطمئن تو پھر کرنا بڑا یہ ایک مسئلہ ہے. پھر الگ اپنا ورد بتائے گا کہ نہیں اس ورد سے وسوسے آپ کو نہیں آئیں گے. یہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں آدھواد مفتی اور آدھواد ڈاکٹر ہیں, ہر ایک مسئلہ بتاتا ہے کہ یوں نہیں اور یوں ہونا چاہیے, یوں نہیں اور یوں کر لو. اور طب یعنی کہ طب بھی یہ لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ دوا کھا لو, وہ ٹیبلٹ کھا لو تو صحیح ہو جاؤ گے. یہ عام ہے, مطلب میں کوئی ڈھکی چھپی تو بات نہیں کر رہا. تو یہ بڑے بوڑھے خاص کر علاج بتاتے رہتے ہیں, طرح طرح کے علاج. تمہارا فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ غیر طبیب کو
کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے. اسی طرح وہ اپنے اٹکل سے شرعی مسئلہ بتانا بھی حرام ہے، تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو مسئلہ 100% آپ نے عالم سے سنا ہے، آپ کو یاد ہے یا آپ کتاب میں پڑھا اور 100% مطمئن ہے تو ہی بتائے، ورنہ نہ بتائے. علماء کی طرف اس کو بھیج دیں. عوام کو تو چاہیے کہ مسائل بتانے کی حرص نہ کرے، کہ یہ پھر خود بیچارے سمجھ نہیں پاتے بعض اوقات مسئلہ، اور پھر وہ گلاٹیاں کھاتے ہیں، قلا بازیاں کھاتے ہیں. دارالفتاء اہل سنت آپ کے پاس موجود ہے، تو ان سے آپ یعنی کہ اکتساب فیض کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا نام محمد یوسف جنیدی ہے، میں ہند کے شہر رتنا گری سے بول رہا ہوں. آپ کے بارگاہ میں میرا ایک سوال تھا. میرا کنسٹرکشن کا بزنس ہے. میں کبھی جنگل میں سائٹ پر جاتا ہوں تو میرے کو قبلہ رخ سمجھتا نہیں، تو ایسے صورت میں کیسے نماز ادا کروں؟ اگر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ قبلے کا رخ بتائے، خود بھی پتہ نہیں ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تحری کرے، یعنی غور کرے. تحری کرنا یعنی غور کرنا. غور کرے کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے. اب ذہن اس طرف جمع کہ سیدھے ہاتھ کی طرف قبلہ ہے، تو اب یہ کہ سیدھے ہاتھ کی طرف یہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اچھا، اب نماز شروع کر دی، 1 رکعت پڑھی تھی، اور اس کو غور کر کے کہ قبلہ سیدھے ہاتھ اس نے طے کیا تھا، اور اب اس کا ایک دم ذہن کیا کہ نہیں قبلہ سیدھے ہاتھ کی طرف نہیں ہے، الٹے ہاتھ کی طرف ہے، تو نماز کے دوران ہی گھوم جائے. 2 رکعت پڑھی، اب پھر آیا نہیں قبلہ تو بالکل یعنی کہ میری پیٹھ کی طرف ہے، تو پیٹھ کی طرف ہو جائے. تو اس طرح اگر نماز میں یہ گھومتا بھی رہا تو نماز اس کی ہو جائے گی. اسی طرح غور کر کے نماز پڑھی تھی اور بعد کو پتا چل گیا کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا، میں نے رونگ سائڈ پر نماز پڑھی، غلط سائڈ پر نماز پڑھی، تب بھی نماز ہو جائے گی. جبکہ غور کر کے تحری کر کے پڑھی تھی. اگر غور نہیں کیا تھا اور ویسے ہی پڑھ لی تو پتا چلا کہ قبلے کی طرف نہیں تھا رخ، تو نماز نہیں ہوگی. اور پوچھے بغیر کا بھی یہی کہ اگر مسلمان ہیں تو ان کو پوچھ لیں. یہاں تو پوزیشن ایسی کہ مسلمانوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، خاص کر ہوائی جہاز میں نماز ہی نہیں پڑھتے جو لوگ، تو ان کو قبلے کا بھان بھی نہیں ہوتا. ہوائی جہاز پھر یہ ٹرینیں بھی اسی طرح. بہرحال یہ کہ مسلمان ہے تو پوچھ لے، اور نہیں ہے تو خود غور کر لے. غیر مسلموں کو نہ پوچھے، وہ تو لا اعتبار ہے نا، وہ قصدن ہو سکتا ہے اگر وہ غلط سمت بتائے، اس کو پوچھنے کا مسئلہ ہی نہیں، پوچھے ہی نہیں ان کو. وہ مجھے ایک بار اتفاق ہوا تھا سری لنکا میں 79 میں، کہ اب میں کیا کروں، نماز کا وقت ہے، میں کس کو پوچھوں. آمد و رفت میں تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، کہ مسلمانوں نے اپنا شعار تو کھو دیا نا، پہچانا نہیں جاتا مسلمان. اب میں نے یہ آئیڈیا نکالی، میں نے کسی راہگیر کو پوچھا کہ وہ سن سیٹ کا رخ کون سا ہے، سورج کس طرف ڈوبتا ہے. وہ بھی سمجھ گیا، مسلمان نکلا ہو. بولا قبلہ رخ معلوم کرنا چاہتے ہو، کعبہ اس طرف ہے. تو یوں مسئلہ حل ہوا تھا. کیونکہ ہمارے یہاں یعنی کہ پاک و ہند میں اس طرح سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ تقریباً سب اس طرح کے شہر جو یہ ان میں قبلہ یعنی کہ مغرب کی طرف ہے. اب جیسے ہمارے یہاں قبلہ مغرب کی طرف ہو جائے گی نماز، البتہ ہے بین المغربین، بین المغربین، مغرب دونوں مغربوں کے بیچ میں، مغرب بھی 2 ہے، مشرق بھی 2 ہے. اور وہ اپنے پڑھا رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے کہ یہ ہم مغرب ہی بولتے ہیں، مغربین، 2 مغرب ہے اور 2 مشرق ہے. تو جیسے کہ اب گرمی ہے تو ہمارے یہاں گرمیوں میں سورج جو ہے نا تھوڑا
وہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے نکلتا ہے، اور سردیوں میں سورج اس طرف سے نکلتا ہے. تو یہ کیا، یہ دو طرف ہوگا نا، تو یہ مشرقین اس طرح ڈوبنے کا کہ وہ یوں جا رہا ہے، ادھر کا یوں جا رہا ہے ڈوبنے کے لیے. تو ہمارے ہاں جو قبلہ ہے بین المغربین ہے، یعنی بے آئینے ہی سورج کی سیدھ یا ڈوبتا ہے، وہ قبلہ نہیں ہے، بلکہ دونوں مغربین کے بیچ میں. تو اگر بے آئینے ہی سورج کی طرف رخ بھی کیا تب بھی وہ ڈوبنے والی جگہ پر، تب بھی 45 کے اندر ہی اندر ہے، تو اس لیے وہ نماز ہو جائے گی، یعنی 45 ڈگری کے اندر اندر ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. پاپا یہ دن کے وقت اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلے کی شناخت کرنے والا بھی کوئی، بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو جیسے آپ نے ابھی اپنا سری لنکا کا واقعہ بتایا، تو کیا اس کے مطابق اس کو سورج کی مدد سے تحری کرنی لازمی ہوگی یا نہیں؟ جیسے پتہ ہے کہ پاکستان میں جو شخص بھی نماز پڑھنا چاہے گا تو مغرب کی طرف رخ کر لے تو اس کا رخ قبلے کی جانب ہوگا. اب ایسا شخص صرف چاروں سمت میں غور کرتا ہے اور کسی بھی سمت کو دل میں جما کر وہ نماز شروع کر دے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جب کوئی قرینہ موجود ہے قبلے کا، جیسے کہ غروب آفتاب کی میں نے بات عرض کی، تو جب قرینہ ہی موجود ہے کہ سورج تھوڑی بار بار کو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جیسے ہم بات کر کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، سورج کی تو وہ سمت مقرر ہے، وہیں اس نے ڈوبنا ہے. تو اس لیے جب قرینہ موجود ہے اور اب خواہ تحری کری، وہ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، تو یہ اس کی تحری کارآمد نہیں ہوگی نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند گجرات مولوی سے اقبال اختاری بول رہا ہوں. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ میت میں زیادہ وزن ہو تو اس پر گناہ زیادہ ہوتا ہے. برائے کرم اس کا جواب فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میت میں تدفین میں وزن زیادہ ہو، تو اب یہ کہ اگر اٹھانے والے کمزور ہوں اور میت کسی پہلوان کی ہو تو اب کیا کہنا چاہیے؟ یا کوئی لہیم شہیم ہو، موٹا آدمی ہو اور ہارٹ فیل ہو گیا ہو، وہ تو وزن دار تو ہے، اور اپنے کندھے کمزور ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، تو یہ گناہ کر. تو جوان کو تو بوجھ کم معلوم ہوا، تو اس کے لیے نیکوکار. یہ تو پھر فائنل فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو یہ فیصلے ہمیں نہیں کرنے، اس کی حاجت ہمیں نہیں ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں، نہ یہ کوئی قرینہ ہے کہ جس کی ہم نے محسوس کر لیا کہ یہ وزن دار میت ہے تو یہ گناہ گار ہے، اپنے اچھے آدمی ہے. تو حقیقت اللہ تعالی جانتا ہے کہ کون نیکوکار ہے، کون گناہ گار ہے. البتہ یہ ایک ہے مطلب اس طرح کا کہ وہ نیک آدمی کی میت جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں یہ اپنے لیے آرزو بیان کی ہے بارگاہ رسالت میں. ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش کرے جان چمن پھول، للہ میری ناش کرے جان چمن پھول. اس شعر کا مطلب یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گناہوں کے وزن سے میرا جنازہ اٹھانے والے عزیزوں، دوست احباب جو مسلمان ہوں، ان کے کندھوں پر بوجھ نہ پڑے. خدا را یعنی اللہ کے لیے آپ میری
لاش پر ایسی کرم کی نظر فرما دیجئے کہ وہ پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہو جائے. ہوں بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں للہ میری نعش کر اے جان چمن پھول. کہ آپ تو باغ کی جان ہے، چمنستان کی، گلستان کی جان ہے، تو مجھ پر بھی نظر کر دیں کہ میری لاش جو ہے وہ بھی ایک پھول بن جائے، پھول کی طرح ہلکی ہو جائے. پھول ہلکا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ کسی کی لاش اگر ہلکی پھلکی ہے تو ہم فائنل یہ فیصلہ نہیں دیں گے کہ یہ اب سیدھا جنت میں گیا. کہ بعض اوقات مرض میں آدمی گل 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 بالکل لکڑی ہو جاتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے. یہ ہمیں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جیسے موٹے کی مثال دی کہ بہت بھاری برکم میں بیچارہ ہارٹ فیل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا، اس کا تو لاشا وزنی ہوگا ہی. تو اس کو ہم گناہگار کہنے کے مجاز نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اس سے راضی ہے. یہ فیصلے ہمیں نہیں کرنے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا ہے کہ نہ جانے ہمارا بارگاہ خداوندی میں کیا مقام ہے. اللہ ہم سے راضی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسلک کا تو امام ہے یاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. توفیق ایسی عطا یا الہی، گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.